نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ اشرف المخلوقات تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ معزز بنایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کا مقصد حیات بتا دیا کہ میں نے انسان کو بیکار پیدا نہیں کیا، انسان کے ذمے ایک کام لگا دیا، اور وہ کام کیا تھا؟ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان کو صرف اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، باقی تمام مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی خدمت پہ معمور کر دیا۔ انسان اگر غور کرے تو ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ واضح فرما دیتے ہیں۔ غور و فکر کرنے کا ہمیں حکم بھی دیا گیا کہ اللہ کی حکمتوں میں، اللہ کی قدرتوں میں، اللہ کی پیدا کردہ چیزوں میں، ان سب چیزوں میں غور و فکر کرو، اس لیے کہ غور و فکر کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ عطا کرتے ہیں، اور جسے سمجھ مل جائے وہ کامیاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو طرح کے حقوق رکھے ہیں، ایک اپنے حقوق، ایک اپنے بندوں کے حقوق، اور فرما دیا کہ جو میرے حق ہیں ان کا بتا دیا کہ کیسے ادا کرنے ہیں، اور جو بندوں کے حقوق ہیں وہ بھی بتلا دیے کہ کیسے کرنے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم و کریم ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، نہ زیادتی کرتا ہے، لیکن انسان خود اپنے ساتھ ظلم و زیادتی کرتا ہے اللہ کے حکموں کو پس پش ڈال کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ شرک کے علاوہ ہر گناہ کو اگر چاہے تو بخش دے، اور اگر ایک شخص پہلے اس سے شرک سرزد ہو گیا، اس کے بعد اس نے توبہ کر لی، تو توبہ تمام گناہوں کو سابقہ جو ہیں ان کو ختم کرا دیتی ہے، معاف کرا دیتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمیں تعلیمات ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے، اللہ کے حقوق کی ادائیگی بھی کرنی ہے، اللہ کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی بھی کرنی ہے، اور جو شخص اللہ کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی بھی کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ترین لوگوں میں شامل ہوتا ہے۔ اس میں کوتاہی کرنے والا وہ اپنی دنیا بھی خراب کر دیتا ہے، اپنی عاقبت بھی خراب کر دیتا ہے۔ ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے استفسار کیا کہ بتاؤ تو صحیح غریب کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نزدیک غریب وہ ہے جس کے پاس پہننے کو کپڑے نہ ہوں، رہنے کو گھر نہ ہو، کھانے کو رزق نہ ہو، وہ غریب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، اصل غریب یہ نہیں ہے، اصل غریب وہ شخص ہے جو کل قیامت کے دن نیکیاں لے کے آئے گا لیکن جہنم میں پہنچ جائے گا۔ صحابہ نے تعجب سے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسا شخص ہوگا کہ نیکیوں کے باوجود جہنم میں چلا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس نے اللہ کے حقوق تو ادا کیے ہوں گے لیکن اللہ کے بندوں کے حقوق کے اندر کوتاہی کی ہوگی، دنیا میں کسی کے ساتھ زیادتی کی، ظلم کیا، کسی کا مال دبایا، کسی کا حق کھایا، کسی کے ساتھ جھوٹ بولا، کسی کے ساتھ فریب کیا، دھوکہ دیا، یہ مختلف طرح کے جو حقوق ہیں اس نے صلہ رحمی نہیں کی، قطع رحمی کرتا رہا، ناراض کرتا رہا، گالم گلوچ کرتا رہا، بد زبانی بد اخلاقی کرتا رہا، تو یہ چیزیں اس کے لیے نقصان کا باعث بنے گی، اور وہ نقصان کیسا ہوگا؟ کل قیامت کے دن نیکیاں لے کے اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا لیکن حقدار کھڑے ہو جائیں گے کہ اس نے میری زمین دبائی تھی، اس نے میرا حق کھایا تھا، اس نے میرے ساتھ فلاں زیادتی کی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس وقت وہ مال کے بدلے مال تو نہیں ہوگا، وہاں کی دولت، وہاں کا مال صرف نیکی ہوگی جو کسی کے پاس ہوگی، تو حکم دیا جائے گا کہ اس کی نیکیاں ان حقداروں میں تقسیم کی جائیں ان کے حق کے برابر۔ حقدار ابھی باقی ہوں گے اور اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، فرشتے پوچھیں گے اے پروردگار نیکیاں تو ختم ہو گئی لیکن حقدار ابھی باقی ہیں، اب کیا کیا جائے؟ تو حکم ہوگا کہ اب اس کے ذمے جو دوسروں کے گناہ ہیں وہ ڈال دیے جائیں، حق کے بدلے اس کے ذمے دوسروں کے گناہ ڈال دیے جائیں۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ شخص غریب ہے، اصل غریب وہ ہے جو دنیا سے نیکیاں تو لے کے آیا لیکن اس نیکیوں کو لانے کے باوجود بھی
وہ جہنم میں پہنچ گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی کی بھی کوشش کرنی ہے، اللہ کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی بھی کوشش کرنی ہے۔ اگر حق ادا نہیں کر سکتے تو دنیا میں ان سے معاف کرا لیں، توبہ کر کے اللہ سے معافی مانگے، اور اللہ کے ان بندوں کے پاس بھی جا کے جن کے حق میں زیادتی کی ہے، جس کسی کا حق کھایا ہے، تو معافی مانگ لے، معافی لے لے۔ اس لیے اگر دنیا میں کسی نے معاف کر دیا وہ تو اللہ بھی معاف کر دیں گے، لیکن جب تک بندہ معاف نہیں کرتا اپنا حق، اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے حقوق کو معاف نہیں کیا کرتے۔ تو اس لیے تمام سامعین توجہ کیجیے گا، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن یہ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پہ اپنا خاص فضل فرمائے۔